السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے، اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا۔ کتنے باغ جہاں میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے بہت کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر کھولنا بند کر دیں اور اذیت لینے اور دینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کر لیں۔ خواہشات کا ادم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ وہ منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمان سے نفرت۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کی طرح گزاریں۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ چیمٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کی۔ تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی مرضی اور زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔
سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی تلاش میں آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک کھلا نہیں۔ پریشانی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین اخلاقیات اور۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں تلاش کرو۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں، ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جو خوف زدہ رہنے پر مجبور ہیں، اور پسماندہ ممالک وہ ہیں جنہیں خطرے کے احساس سے بھی آشنائی نہیں۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو گزر رہا ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا حاصل انجام گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ ہمیں تحمل سے دوسرے کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس سے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ شاعر بڑے راز کی بات ہے، وہ بے ظاہر کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو وہ جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ ہم ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے، فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے۔ ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے، کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے ہزار سجدوں سے بہتر ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔